ولیمے پر پیسے دینا اور لینا بالکل یہ ایک رواج ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں۔ جو قاری صاحبان یا استاد پڑھاتے ہوئے بچوں کو مارتے ہیں بالکل ناجائز ہے۔ بچوں کو مارنے سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ 100 میں 20 بچے تو پڑھ جاتے ہیں، 80 قرآن سے بھی بھاگ جاتے ہیں اور پھر کبھی قرآن کا بھی نام نہیں لیتے۔ ان کو دماغی طور پہ قائل کریں پڑھنے کے لیے۔ اگر دیکھیں گے یہ قائل نہیں ہوتا تو ضروری نہیں ہے کہ اس کو پڑھائیں۔ جب اس کا نفسیاتی طور پر آپ ٹیسٹ لیں گے کہ وہ پڑھنا بھی چاہتا ہے کہ نہیں، اور پھر اس کو پیار سے پڑھائیں، مار سے کبھی نہ پڑھائیں۔ حضور پاک نے کسی کو تعلیم دیتے ہوئے کبھی نہیں مارا۔ یہ تو ہمارے یہاں تو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، باقاعدہ مولوی صاحبان جو ہیں وہ جلاد ہیں اچھے خاصے۔ ایک دفعہ مجھے یاد ہے قاسم علوم میں قاری صاحب ہوتے تھے، قاری طاہر، اللہ ان کی قبر پہ رحمت کرے، بہت بڑے عالم بھی تھے اور بہت بڑے قاری بھی تھے۔ ان کا انتقال مدینہ منورہ میں، وہ وہاں اس زمانے میں مدرس تھے، تو انہوں نے ایک طالب پہ جو غصہ آیا نا اس کو مارا، اس کا بازو توڑ دیا۔ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس شکایت آئی، حضرت محتمم تھے اس زمانے میں، تو انہوں نے لکھا کہ مولوی صاحب کی اتنے دن کی تنخواہ کاٹ لی جائے اور تنبیہ کی جائے کہ آئندہ کسی لڑکے کو نہ مارے۔ اب آگے بھی تو مولوی تھا، اس نے اسی حضرت کے حکم کے نیچے لکھا کہ حضرت قاضی کے حکم سے جلاد کوڑے مارتا ہے، اگر جلاد سے غلطی سے کوڑا کسی غلط جگہ پہ لگ جائے تو اس پر تو کوئی مواخذہ نہیں ہوتا۔ میں نے اس کو ٹانگ توڑنے کے لیے تو نہیں مارا تھا، اتفاق سے ٹوٹ گئی۔ تو اس کے بعد میں اس کو حضرت نے جواب لکھا کہ قاری صاحب میں تمہیں عالم سمجھتا تھا، تم تو جاہل ہو ماشاءاللہ، اس کو قاضی نے حکم دیا ہے، تمہیں مارنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ وہ تو قاضی کے حکم کا پابند تھا، پھر غلطی ہو گئی تو کوئی بات نہیں، تمہیں کس نے حکم دیا کہ بچوں کو مار مار کے ٹانگیں توڑ دو؟ پھر اس نے آ کے معافی مانگی۔ جن کی اولاد نہیں اللہ ان کو صحیح اولاد عطا فرمائے۔ بہرحال یہاں قرآن کے دفتر ہیں اللہ کے بندے، ان سے جا کے مانگو گے، جس ترجمے کا مانگو گے وہ دیں گے آپ۔ موبائل پہ قرآن کی تلاوت بالکل جائز ہے، فلمیں دیکھنا جائز ہے، قرآن کے لیے مسئلہ پوچھتے ہو؟ کوئی عقل خراب ہو گیا ہے کیا؟ یعنی بری چیز دیکھو تو وہ تو مولوی سے نہیں پوچھتے۔ قرآن ہے، چاہے وہ کاغذ پہ لکھا ہو، پتھر پہ لکھا ہو۔ حضور کے زمانے میں قرآن شریف کون سے کاغذ تھے، کون سی چھپائی ہوئی تھی؟ کھجور کے ٹکڑوں پہ تھے، لکڑیوں پہ تھے، اس کے بعد یہ پتھروں پہ تھے۔ میری بہنوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے، میں نے 2 عمل بتائے تھے، یاد رکھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سورۃ الاحزاب جو ہے اپنے علاقے میں کسی قاری یا عالم یا مولوی سے ایک کاغذ پہ لکھوا لیں اور اس کو لے کے گھر میں کسی ڈبے میں بند کر کے رکھ دیں، اس کی برکت سے انشاءاللہ رشتوں کی لائن لگی رہے گی۔ پھر جو اچھا ہو استخارہ کر کے کر لیں۔ اور دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ 3 دفعہ روزانہ سورۃ الرحمن اول آخر پڑھ کے اگر دعا کریں پھر بھی انشاءاللہ خیر کے رشتے آ جائیں گے۔ بلکہ آج میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جن لوگوں کا شوگر کنٹرول نہیں ہوتا وہ اگر 3 دفعہ سورۃ الرحمن پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پیتے رہیں تو 11 دن میں شوگر ختم ہو جائے گا۔ اللہ عالم۔ ہمارا تو قرآن پر ایمان ہے نا، ہم یہ نہیں دیکھتے کس نے لکھا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا کیا ہے۔ یہ پسند کی شادی اسی طرح ہو جائے گی۔ شوہر نے بیوی کو پرچی پہ 3 طلاق لکھ کر لفظ لکھ کر گھر میں ٹیبل پہ رکھ کے چلا گیا، بیوی کو فون کر کے کہا کہ ٹیبل پہ کچھ رکھا اٹھا لو۔ بیوی نے دیکھا تو وہ طلاق کی پرچی ہوئی تھی، اس وقت میکے چلی گئی، راضی ہونا چاہے، وہ راضی نہیں ہو سکتے، 3 طلاق ہو گئی، یہ طلاق مغلظہ ہے۔ وہ بیوی پہلے شوہر کے پاس نہیں آ سکتی جب تک دوسری جگہ شادی نہ کرے۔ میرے چاچا نے پچھلے سال حج کیا تھا، حلق سے پہلے احرام کھول دیا، غسل بھی کر لیا، بالکل دم ہے ان پہ۔
کعبہ شریف کا دروازہ نہیں، ملتزم کو پکڑ کے دعا کرنا جو ہے وہ سنت ہے، باقی سامنے کھڑے ہو کے دعا کریں۔ حجر اسود کو احرام کی حالت میں افضل ہوتا ہے اشارہ کریں، چونکہ خوشبو لگی ہوتی ہے، کہیں آپ کو نہ لگ جائے۔ غار ہیرا یا غار ثور بالکل جا سکتے ہیں، لیکن یہ لوگوں نے رواج بنا رکھا ہے کہ نفل پڑھو اور یہ کرو، یہ تو سب بدعت ہیں۔ 2 دن کے بعد دوبارہ عمرہ کرتا ہے تو دوبارہ بغل یا زیر ناف یہ بال، زیر ناف کے بالوں کا عمرے سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو 40 دن میں ایک دفعہ کرنے کافی ہے، باقی ہر دفعہ سر پہ اس طرح پھروانا پڑے گا۔ مدینہ منورہ میں 40 نمازیں پڑھیں لیکن کوئی نماز نہ چھوٹے تو اللہ تعالیٰ نفاق سے اور جہنم سے بری کر دیتے ہیں۔ قبر پہ قرآن خوانی بدعت ہے، قرآن پڑھ کے ثواب بخشیں لیکن اپنے گھر والے کرائے پر نہ پڑھایا کرو۔ آج کل ہر چیز کرائے پہ کرتے ہیں، ختم شریف بھی مولوی پڑھے گا، قرآن خوانی بھی مولوی کرے گا، جنت کی ٹکٹ بھی ان کو مولوی دے گا، پتہ نہیں وہ خود کہاں ہوگا۔ کہتے جی آپ نے کہا تھا ٹینشن ہر بندے کو ہوتی ہے، جو انسان ہے اس کو تو ہوگی، حیوان کو نہیں ہوتی، اسی لیے وہ گھاس کھاتا رہتا ہے، گھاس وہ کبھی نہیں دیکھتا کہ انسان کو کیسے ٹینشن نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غم میں آپ کی داڑھی کے بال سفید ہو گئے تو اور کسی کی کیا طاقت ہے کہ غم نہ ہو۔ امام کے پیچھے اگر حنفی مسلک ہے تو فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے، شافعی ہے تو پڑھا کرے۔ نماز کی نیت 4 رکعت، بس دل میں نیت ہے کہ عشاء پڑھ رہا ہوں، ضروری نہیں ہوتا کہ 4 رکعت اور فلاں، یہ بدعت ہے۔ میرے دل میں حضور کے بارے میں مشرکانہ وسوسے آتے ہیں تو استغفار کر دیا کریں، استغفر اللہ لا حول، بس وسوسوں کو چھوڑیں۔ شک کی بیماری ہے، بار بار ہاتھ دھوتی ہوں بھول جاتی ہوں، یہ ایک بیماری ہے، اس کا نام ہے وسواس قہری، عربی میں اس کو کہتے ہیں وسواس قہری۔ اس کا بیٹی بڑا آسان علاج ہے، کسی بھی سائیکاٹرسٹ ڈاکٹر کے پاس چلی جائیں، اس کو کیفیت بتائیں، وہ آپ کو دوائی دے گا تو انشاءاللہ آپ 4-5 دن میں ٹھیک ہو جائیں۔ یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، نہ جادو ہے نہ جن میں۔ جن ہو تو تمہیں پلیت رکھنا چاہے گا نا، بار بار پاک ہونے کے لیے تو نہیں کہے گا نا۔ والدین کے لیے بالکل قرآن پڑھیں، طواف کریں، عمرہ کریں۔